عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تمرین الصرف کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے فعل کا بیان۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے علم صرف کی تعریف اور علم صرف کی افادیت اور اہمیت کے تعلق سے چند باتیں معلوم کی تھیں۔ آج فعل کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کا بیان۔ فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ فعل 3 طرح کا ہوتا ہے: نمبر 1 ماضی یعنی پاسٹ، نمبر 2 مضارع پریزنٹ، اور نمبر 3 امر۔ امر امپریٹیو سینٹنسز کو کہا جاتا ہے، جن میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اب فعل ماضی کی تعریف بتائی جا رہی ہے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے۔ زمانہ گزشتہ میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں کوئی کام ہو تو فعل ماضی ایسے فعل کو کہیں گے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے، پاسٹ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے ذہب، وہ گیا، تو اس جملے سے پتہ چلا کہ جانے کا جو عمل ہوا وہ زمانہ ماضی میں ہوا، پاسٹ میں ہوا۔ فعل، اس نے کیا۔ اس جملے سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے جو کیا وہ زمانہ ماضی میں یعنی پاسٹ میں کیا۔ اور اسی طرح سے نصر، اس نے مدد کی۔ اس جملے سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ مدد کرنے کا جو کام یا ایکشن کیا گیا وہ زمانہ ماضی میں، پاسٹ میں کیا گیا۔ تو فعل ماضی اس فعل کو کہیں گے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے۔ جیسے ذہب، وہ گیا۔ فعل، اس نے کیا۔ نصر، اس نے مدد کی۔ مضارع، اب دوسری قسم فعل کی مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال یعنی پریزنٹ اور کبھی زمانہ آئندہ میں یعنی فیوچر میں ہونا سمجھا جائے، یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ تو فعل مضارع میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کام کا زمانہ حال یا زمانہ آئندہ میں ہونا پایا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع میں جو بھی کام ہوگا وہ یا تو پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا، ماضی کے برخلاف۔ فعل ماضی میں جو کام ہوتا ہے وہ پاسٹ میں یعنی گزشتہ زمانے میں ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع میں کوئی کام یا تو پریزنٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا۔ 2 زمانوں پر فعل مضارع دلالت کرتا ہے۔ تو اس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی یا تو ابھی کر رہا ہے یا پھر کچھ وقت کے بعد کرے گا، فیوچر میں کرے گا۔ یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، یا تو ابھی جا رہا ہے یا پھر فیوچر میں جائے گا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو۔ جیسے اذهب، تو جا۔ افعل، تو کر۔ یہ امپریٹیو سینٹنس ہیں جن میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، کہ جیسے اذهب، تو جا، یا افعل، تو کر۔ انصر، تو مدد کر۔ اجلس، تو بیٹھ۔ یہ سب فعل امر ہوتے ہیں۔ تو فعل کی 3 قسمیں آپ پڑھ چکے۔ فعل ماضی جس میں کوئی کام زمانہ گزشتہ میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع، فعل مضارع میں کوئی کام زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے۔ اور فعل امر وہ فعل جس میں
کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب فعل لازم کی تعریف بتا رہے ہیں۔ فعل لازم، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے اسے لازم کہتے ہیں۔ جیسے ذہب حامد، حامد گیا، جلس ولد، لڑکا بیٹھا۔ فعل لازم ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ جو سینٹنسز ہم بولتے ہیں جملہ فعلیہ والے، ان میں کبھی تو دو لفظوں سے بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی ایک فعل اور دوسرا فاعل۔ جیسے یہاں پر دو مثالیں دی گئی ہیں، ذہب حامد الی المسجد۔ ذہب حامد، تو ذہب فعل اور حامد فاعل۔ دیکھیے گا، ذہب کیا ہے؟ یہ فعل ہے اور حامد اس کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر ذہب حامد، ذہب فعل اور حامد فاعل، صرف فعل اور فاعل سے ہی پوری بات معلوم ہو گئی، اس لیے یہ ذہب جو ہے فعل لازم ہے۔ اسی طرح سے جلس ولد، جلس فعل اور ولد فاعل، جلس ولد ان دو لفظوں سے بھی پوری بات معلوم ہو گئی، اس لیے جلسہ کو فعل لازم کہیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات نہیں ظاہر کرتے، بلکہ انہیں ایک اور لفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لفظ کو متعدی کہا جاتا ہے، اس سے مفعول کہا جاتا ہے۔ اور ایسے تمام افعال جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر نہیں کرتے انہیں فعل متعدی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا، فعل متعدی جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے متعدی کہتے ہیں۔ جیسے نصر حامد محمودا، نصر فعل، حامد فاعل اور محمودا مفعول۔ اب نصر جو فعل ہے وہ فعل متعدی ہے، کیونکہ نصر حامد تک اگر جملہ بولیں گے تو بات مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوگی، جب محمودن کہہ دیں گے تو مکمل طور پر بات ظاہر ہو جائے گی۔ نصر حامد محمودن، حامد نے محمود کی مدد کی، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ معروف، معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے شرب حامد ماء، حامد نے پانی پیا۔ اس مثال میں حامد معلوم ہے، اس لیے شربہ فعل معروف ہوا۔ تو معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جس کا تعلق جو ہے فاعل سے ہو اور اس کا فاعل معلوم بھی ہو۔ کوئی کام ہم کرتے ہیں یا جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں کبھی کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے اور کبھی پتہ نہیں ہوتا۔ جہاں پر کام کرنے والے کا پتہ ہوگا اسے فعل معروف کہیں گے، اور جس فعل میں کام کرنے والے کا پتہ معلوم نہ ہو اسے مجہول کہا جاتا ہے۔ مثلا خالد دروازہ نوک کر رہا ہے، یہ معروف ہے، یہ جملہ جو ہے معروف کا جملہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہمیں کام کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے، فاعل کا پتہ چل رہا ہے۔ اور اگر اسی کو کہیں دروازہ نوک کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ تو معلوم ہوا کہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، کام کرنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے شرب حامد ماء، حامد نے پانی پیا۔ اس مثال میں فاعل حامد معلوم ہے، اس لیے شربہ فعل معروف ہوا۔ مجہول، مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ معروف میں نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے
اور مجہول میں مفعول کی طرف اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے شرب ماء پانی پیا گیا، نصر محمود محمود کی مدد کی گئی۔ ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اس لیے شرب نصر فعل مجہول ہوئے۔ مثبت، جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے نصر اس نے مدد کی، یذهب وہ جاتا ہے، اس کو مثبت کہیں گے۔ یہ افرمیٹیو سینٹینس ہیں۔ منفی، جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا، لا یذهب وہ نہیں جاتا ہے، تو منفی وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو۔ یہ نیگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد چند اصطلاحات ذکر کی جا رہی ہیں، انہیں بھی جلدی سے سمجھ لیجئے۔ اصطلاحات: حرکت، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو عام طور پر ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے دوران سمجھا دی جاتی ہیں۔ تو حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ متحرک، حرکت والے حرف کو کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت آتی ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ نصب یا فتحہ، زبر کو کہتے ہیں، زبر کا دوسرا نام نصب اور تیسرا نام فتحہ ہوتا ہے۔ جر یا کسرہ، زیر کو کہتے ہیں، اسی طرح سے زیر کا دوسرا نام جر اور تیسرا کسرہ ہوتا ہے۔ رفع، ضمہ یا پیش کو کہتے ہیں، رفع ضمہ یا پیش کو کہتے ہیں، تو پیش کا دوسرا نام رفع اور تیسرا ضمہ ہوتا ہے۔ مفتوح، وہ حرف جس پر زبر ہو، جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ مکسور، وہ حرف جس پر زیر ہو، یعنی جس حرف پر زیر ہوگا اس کو مکسور کہیں گے۔ مضموم، وہ حرف جس پر پیش ہو۔ سکون، جزم کو کہتے ہیں، سکون جزم کو کہتے ہیں۔ ساکن، وہ حرف جس پر جزم ہو، جس حرف پر جزم آتی ہے اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ واحد، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ واحد کسے کہیں گے؟ ایک کو۔ اگر کسی نے بولا کتابن ایک کتاب، قلمن ایک قلم، تو یہ واحد ہے جس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہو، سنگولر ورڈ ہو۔ تثنیہ، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جس سے دو چیزوں کا پتہ چلے، جیسے قلمانی دو قلم، کتابانی دو کتابیں۔ جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے اسی جمع کو پلورل کہتے ہیں، یعنی پلورل کا ہی دوسرا نام جمع ہوتا ہے، جس میں دو سے زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے، جیسے کتبن چند کتابیں، یعنی دو سے زیادہ کتابیں۔ اقلام چند قلم، یعنی دو سے زیادہ قلم۔ تو واحد جس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہو اس کو واحد کہیں گے۔ تثنیہ جس سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہو اسے تثنیہ، اور جمع جس میں دو سے زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہو۔ تو آئیے بس یہیں پر ہم آج اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب باقاعدہ سبق، دوسرا سبق جو ہے اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔